لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقص موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، سلسلہ مجلس کی تیسری مجلس اعضاء اور بندے کی دوسری مجلس اعضاء آپ کے سامنے سورہ احزاب کی 33ویں آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں گفتگو کل عرض کی تھی کہ جو شان نزول ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ ہے حدیث قصہ. اور جب حدیث قصہ جس کی ناقلہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کے احترام میں کائنات کا رسول اٹھ جایا جاتا ہے. اب یہ تصور کیجئے کہ فقط کائنات کا جب رسول اٹھ رہا ہے، فقط رسول اٹھے. مثلا میں مثال دے دوں کہ اس مجلس میں آیت اللہ خامنہئی صاحب تشریف رکھتے ہیں، وہ کسی کے احترام میں کھڑے ہوئے تو آپ بیٹھے رہیں گے یا آپ بھی کھڑے ہوں گے؟ یقیناً آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے. تو جب سیدہ تشریف لے کر آتی ہیں، اہل سنت نے بھی لکھا کہ جب جناب سیدہ تشریف لے کر آتی تھی تو رسول خدا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. فقط کائنات کا رسول کھڑا نہیں ہو رہا بلکہ جتنے بھی انبیاء ہیں احترام سیدہ میں کھڑے ہو رہے. کیوں کہ کائنات کا رسول کھڑا ہو رہا ہے. اور یہ فقط نہیں کہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے
بلکہ 2 قدم آگے بڑھ کے سیدہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے اور اس مقام پر بٹھایا کرتے تھے جہاں خود بیٹھا عظمت کم نہیں ہے سیدہ کی. اور اہل سنت نے بہرحال اس کو لکھا. ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی کتاب میں مختلف احادیث کو اس سلسلے میں جو وہ بیان کیا ہے. تو عزیزان گرامی سیدہ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کی آیات بھی شاہد ہیں اس بات پر اور گواہ ہیں اس بات پر کہ وہ سیدہ خیر ہے, وہ سیدہ منبع عصمت و طہارت ہے, اور جو کچھ سیدہ سے صادر ہو رہا ہے وہ خیر ہی خیر ہے. وہاں پر شر کا امکان ہے ہی نہیں, شر نہیں پایا جاتا, شر کہیں اور ہے. یہاں پر فقط اور فقط خیر پائی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی مظہر پروردگار عالم ہے. اب وہ سیدہ کہ جس کے لیے اللہ 9 نام منتخب کر رہا ہے, وَلَهَا 9 أَسْمَاءٍ عِندَ اللَّهِ, انہی ناموں میں سے ایک نام صدیقہ بھی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ صدیق کہتے کس کو ہیں؟ بہت مشہور اور معروف ناموں میں سے ایک نام ہے صدیق. علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے جن کا لغت سے کام ہے مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ صدیق اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر امکان دروغ اور جھوٹ نہیں ہے. ممکن نہیں ہے کہ اس ذات سے کوئی چیز صادر ہو یا جب وہ گفتگو کرے تو اس میں جھوٹ کا شائبہ ہو. جہاں پر جھوٹ کا شائبہ نہ ہو اس کو کہتے ہیں صدیق. اب اس کے لیے اگر میں سہارا لوں قرآن کے کچھ آیات کا کہ جو اہل لغت نے معنی کیا ہے کہ صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں امکان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے, جب بھی بولے گا وہ سچ بولے گا. ممکن نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے. جناب ابراہیم کو پروردگار عالم نے صدیق کہا, انہو کا نام صدیق النبی, کہ یہ میرا سچا نبی ہے. اب میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ میرا سچا نبی ہے, اور کچھ لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے. اب کس کی بات کا یقین کیا جائے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سچے نبی ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے. اب ماننا پڑے گا کہ جب قرآن یہ تصدیق کر رہا ہے کہ یہ میرا سچا نبی ہے اور صدیق کہتے ہی اس کو ہے کہ جو جھوٹ نہیں بولتا, تو اب پتہ چل رہا ہے کہ کہنے والا در حقیقت جو یہ تہمت جناب ابراہیم پر لگا رہا ہے وہ جھوٹا ہے. ابراہیم جھوٹے نہیں ہے. اب میں وہ جو 3 جھوٹ بولے گئے ہیں اور کہا کہ جب جناب ابراہیم نے جو ہے وہ جھوٹ بولا ہے, تو بہرحال اس کو جا کر آپ دیکھیے گا کہ کون کون سے 3 جھوٹ ہیں جن کے لیے کہا گیا. ایک خلاصہ کلام اگر میں فقط اور فقط تقریب ذہنی کے لیے عرض کرتا چلوں آگے کہ جب جناب ابراہیم نے بت توڑے اور جب پکڑ کے لایا گیا, کہا کہ یہ تم نے بت توڑے ہیں, کہا یہ بڑے نے انجام دیا اگر یہ بول سکتا ہے. بل فعلہ کبیرہم ھذا, اس بڑے نے انجام دیے ہیں. ان کانوا ینطقون, اگر یہ بول سکتا ہے. تو جناب ابراہیم نے جھوٹ بولا, توڑے خود نے تھے اور کہا کہ اس بڑے نے بولے. جانتے ہیں جناب ابراہیم نے کب کہا کہ میں نے نہیں توڑے؟ جناب ابراہیم نے یہ کہا کہ اس بڑے نے انجام دیا ہے کہ اگر یہ بول سکتا ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ نہ یہ بول سکتا ہے نہ اس نے توڑے. جب یہ بول نہیں سکتا تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے کام انجام نہیں دیا, میں نے یہ کام انجام دیا ہے. صلوات پڑھیں مل کر محمد وآلہ وسلم. اب میں
میں صدیق کا معنی تھوڑا سا چینج کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بعض علماء نے بہرحال بیان کیا ہے، شاید جو اہل لغت پہ کام کرتے ہیں وہ کہیں گے مولانا یہ معنی ملتا نہیں ہے، بہرحال جا کے تحقیق کیجئے گا کہ صدیق کے معنی کے لیے تو اپنے جگہ پر ہے کہ جب بھی بولے وہ جھوٹ نہیں بولے گا، سچ بولے گا، امکان شائبہ نہیں ہے اس کے اندر کہ وہ جھوٹ بولے۔ بعد میں یہ کہا کہ صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جو کہتا ہے، جو اس نے کہہ دیا، اب گویا کہ وہ محتاج ہو جاتا ہے صدیق کا۔ توجہ کیجئے گا، کیونکہ یہ حدیث قصہ کی جو ناقلہ ہے وہ جناب سیدہ اور جناب سیدہ کے 9 اسماء میں سے ایک اسم جو ہے وہ صدیق کا ہے۔ اب اس کے لیے میں سہارا لینا چاہ رہا ہوں قرآن کے پھر واقعہ کا، جناب یوسف کا واقعہ۔ سب کے اذہان آ گیا، زندان میں گئے، قید کی مشقتیں برداشت کی، اور جب قید کی مشقتیں برداشت کی ہیں تو وہاں پر 2 قیدیوں نے خواب دیکھے، اس کو قرآن نے بھی نقل کیا۔ ایک قیدی آیا کہ میں نے جی خواب دیکھا ہے، کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ جی خواب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم رس نکال رہے ہیں۔ اچھا، دوسرے نے کہا کہ ہم نے بھی خواب دیکھا ہے، کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ ہم نے خواب یہ دیکھا ہے کہ ہم سر پر روٹیاں رکھ کے لے کر جا رہے ہیں اور پرندے آ کر لے کر جا رہے ہیں۔ کہ تمہاری تعبیر یہ ہے کہ جو تم نے یہ خواب دیکھا کہ تم رس نکال رہے ہو، تو جو تمہاری پہلی نوکری تھی کہ تم بادشاہ کو جام پیش کیا کرتے تھے، تم اپنے واپس مقام پر پہنچ جاؤ گے اور جا کر بادشاہ کو جام پیش کرو گے۔ یہ تعبیر ہے تمہارے خواب کی۔ دیکھیے کہ خواب ہم اور آپ بھی دیکھتے ہیں اور پھر اس کی تعبیر کے پیچھے جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی خواب کی تعبیر بتا دے۔ خواب اچھے بھی آتے ہیں، خواب برے بھی آتے ہیں، لیکن اس خواب کی تعبیر جو ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا سوائے ائمہ تحریر انبیاء اور ان کے اوصیاء کی۔ حقیقی تعبیر کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ جتنے بھی بیان کرتے ہیں بیان کرتے ہیں جی یہ ہے، لیکن آیت اللہ العظمہ محمد تقی بہجت خدا انہیں غریق رحمت کرے، وہ یہ کہا کرتے تھے جب تم خواب دیکھ لو تو خواب دیکھنے کے بعد اس کی تعبیر کے پیچھے نہ جاؤ۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ جب آگے سے پوچھا گیا کہ میں نے خواب دیکھا مجھے بتائیے کہ اس کی تعبیر کیا ہے، تو آپ نے صاف کہا کہ مجھے خواب کی تعبیر نہیں آتی۔ آگے پھر میں کیا کروں؟ کہ ایسا کرو اس خواب کا صدقہ نکال دو، اگر خواب کی تعبیر اچھی ہوگی تو تمہارے آگے آ جائے گی، اگر بری ہوگی تو ٹل جائے گی۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد والے۔ اب ان دونوں نے خواب دیکھے ہیں اور جناب یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی کہ جی تم رس نکال رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے پورے مقام اور پوسٹ جو تمہارا پہلے تھا ادھر پہنچ جاؤ گے، بادشاہ کو جا کر جو جام پیش کرو گے۔ اور جو تم نے خواب دیکھا ہے کہ تم روٹیاں سر پر رکھ کے جا رہے تھے اور کبھی چیرے آگے اٹھا کے لے کر جا رہی تھی، تو تم کو سولی پر لٹکایا جائے گا اور پرندے تمہارے سر نوچ کر لے کر جائیں گے۔ یوسف ایھا الصدیق، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یوسف میرا سچا نبی ہے۔ اب یہ سچے نے تعبیر بیان کی ہے خواب کی، اب جب خواب کی تعبیر بیان کی ہے تو اب مجھے بتائیے کیا وہ واقعات ہو چکے تھے یا واقعات نہیں ہوئے تھے؟ کیونکہ صدیق کی زبان سے نکل گیا، اب گویا کہ یہ واقعہ محتاج ہوگا کہ کیونکہ صدیق کی زبان سے نکل گیا ہے اب یہ واقعات ہو کر رہیں گے، کیونکہ صدیق کہتے ہی اس کو ہے کہ جو جب بولے گا سچ بولے گا، اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلے گا۔ اب کیونکہ صدیق کی زبان سے نکل گیا تم اس مقام پر جاؤ گے، تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا، گویا کہ اب یہ واقعات محتاج ہوں گے صدیق کی اور یہ واقعات ہو کر رہیں گے۔ یوسف کون؟ ایھا الصدیق، کہ یہ میرا سچا نبی ہے۔ اب میری بیوی کیا ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ صدیقہ۔ بچے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں مادر گرامی ہمارے عید کے کپڑے کہاں ہیں؟
ہمارے عید کے کپڑے کہاں ہیں؟ کہاں درزی کے پاس میں ہیں۔ تو اب مجھے بتائیے کیا صدیقہ نے حسنین کے کپڑے درزی کو دیے تھے؟ دیے نہیں تھے، کیونکہ اب صدیقہ کی زبان سے نکل گیا کہ کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ اب جب رضوان جنت آئیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم رضوان جنت ہے، بلکہ آ کر یہی کہیں گے انا خیاط الحسنین۔ سلوات پڑھنے پر محمد والے ہر ایک معنی جو ہے بعد بزرگان نے یہ کیا ہے کہ صدیق کہتے اس کو ہے کہ گویا کہ واقعہ محتاج بن جاتا ہے صدیق کا۔ اہل لغت میں شاید کسی نے کیا ہو، میں نے نہیں دیکھا، بہرحال جو معنی کیا گیا ہے کہ صدیق کہتے اس کو ہے کہ جو جب بولے گا سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو بہرحال عزیزان گرامی اب اس حدیث قصہ کی ناقلہ ہے جناب سیدہ، اس حدیث کی ناقلہ ہے جناب صدیقہ۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بابا آئے، اور میرے بابا جب تشریف لے کر آئے، آنے کے بعد سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کیا کہا، انی اجد فی بدنی ضعفا، کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ کیا کہا، انی اجد فی بدنی، بدن میں، فی جسمی نہیں کہا۔ توجہ کیجئے گا، اردو ادب میں بدن، جسم، جسد، یہ تین کلمے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بدن کسے کہتے ہیں؟ اگر سر نہ ہو تو کہا جاتا ہے یہ بدن ہے۔ جسم کسے کہا جاتا ہے؟ سر سے لے کر پیر تک۔ اور جسد کسے کہا جاتا ہے؟ جب روح نہ ہو۔ تو اللہ کے حبیب نے کیا کہا، انی اجد فی بدنی ضعفا، کہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، نہیں تھا فی جسمی، کہ میں اپنے جسم میں ذوق محسوس کر رہا ہوں۔ گویا کہ اللہ کا حبیب جانتا ہے کہ میرے بعد بلکہ مجھ پر کچھ افراد یہ فتویٰ لگائیں گے آ کر اور یہ کہیں گے کہ یہ ہذیان بک رہا ہے، تو میں پہلے ہی فیصلہ کر کے جانا چاہ رہا ہوں کہ میرے بدن میں تو ذوف ہو سکتا ہے لیکن میرے جسم میں ذوف نہیں ہو سکتا، پہلے ہی بیان کر رہا ہوں۔ اب جسم میں ذوف ہے، بدن میں ذوف ہے، جب بدن میں ذوف ہے تو جایا کہاں جائے؟ بدن میں ذوف ہے تو جائے ڈاکٹر کے پاس، جائے طبیب کے پاس، یا جس کی زوجائیں ہیں یقیناً جو شادی شدہ ہے وہ کہاں جائے گا؟ بیوی کے پاس۔ لیکن کائنات کے رسول کی 9 بیویاں ہیں، توجہ کیجیے گا، 9 زوجائیں ہیں، لیکن کائنات کا رسول کسی زوجہ کے پاس نہیں گیا۔ کائنات کا رسول آیا کہاں؟ سیدہ کے دروازے پر، اور آنے کے بعد کیا کہا، انی اجد فی بدنی ضعفا، کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ کیا مطلب یا رسول اللہ؟ آپ کی 9 بیویاں ہیں، کسی زوجہ کے پاس چلے جاتے اور کہتے میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، اجب نہیں رسول کے طالب علم میں 10 دے کر جانا چاہ رہا ہوں، میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو جب کائنات کے رسول کو بدن میں ضعف محسوس ہو رہا ہے تو کسی زوجہ کے در پر نہیں جا رہا، در فاطمہ پر آ رہا ہے۔ میں تمہیں ایک در دے کر جا رہا ہوں کہ میرے بعد اگر کوئی مشکل پیش آئے تو کسی غیرے کے در پر نہ جانا، در اہل بیت پر آ جانا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کے جانے کے بعد نہ ہم نے در بدلا نہ گھر بدلا۔ رسول کے جانے کے بعد نہ در بدلا نہ گھر بدلا، نہ در بدلا نہ گھر بدلا، اس لیے در بدر نہیں ہے، جس نے در بھی بدلا گھر بھی بدلا در بدر ہے۔ میں سلوات پڑھے مل کر محمد آل محمد۔ جسم میں ضعف ہے، در فاطمہ پر آ گئے، اور یہ ہمیں در دے کر چلے گئے کہ کبھی بھی کوئی حاجت ہو تو کسی دروازے پر نہ جائیے، آئیے در فاطمہ پر۔ زمین والوں کو حاجت پیش ہوئی، در فاطمہ پر بھیج دیا۔ آسمان والوں کو حاجت پیش ہوئی، ایک واقعہ نہیں کئی واقعات ہیں سلسلے میں۔
پھر کیا کہہ رہے علاج دینی بالکسائی یمانی، کسائی یمانی کو لے کر آ جائیے، چادر کو لے کر آئیے. وہ چادر کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ وہ چادر وہ تھی جو سیدہ اڑا کرتی تھی. وہ چادر کئی مرتبہ فروخت ہونے کے لیے گئی، اور جب گئی یہ چادر کسی یہودی کے پاس، مولا کائنات نے آ کر پوچھا کہ سیدہ کچھ کھانے کو ہے کہ کچھ نہیں ہے، یہ چادر لے جائیے، گروی رکھوائیے اور کچھ گندم یا جو لے کر آئیے تاکہ ہم انتظام کریں کھانے کا. مولا کائنات یہودی کے پاس گئے، چادر کو گروی رکھوایا، جو یا اناج لے کر آئے. یہ یہودی یہ چادر لے کر اپنے گھر لے گیا. جب چادر لے کر اپنے گھر گیا تو تاک میں، پرانے زمانے میں گھروں میں تاک ہوا کرتے تھے، تاک میں جا کر یہ چادر رکھ دی. اور جب کمرے میں آیا، زوجہ سے گفتگو کی، اور رات کے وقت جب زوجہ اٹھی تو اس نے کیا دیکھا کہ اس تاک میں سے نور ساطع ہو رہا ہے جس نے پورے صحن کو منور کیا ہوا ہے. جیسے ہی یہ نکلی اور اس نے یہ دیکھا کہ پورا صحن منور ہے، پریشان کہ نور کیسا ہے، اگر تندور کی روشنی تو وہ اتنی نہیں ہوتی، وہ تو میں نے بجھا بھی دیا تھا. اب یہ نور کی طرف گئی، کیا دیکھا کہ ایک تاک سے بہت زیادہ نور نکل رہا ہے. اور پھر ایک مرتبہ شوہر کے پاس آئی، کہ تم کیا لے کر آئے ہو؟ کچھ نہیں، ذرا میرے ساتھ آؤ. اب شوہر زوجہ کے ساتھ صحن میں آئے، کیا دیکھا کہ پورا کا پورا صحن منور ہے. کہ یہ روشنی کیسے ہے؟ کہ مجھے کیا پتا، اس تاک میں کچھ رکھا ہوا ہے جہاں سے نور نکل رہا ہے. کیا رکھا ہے اس کے اندر؟ زید نامی یہودی ہے، وہ کہتا کچھ نہیں، آج علی ابن ابی طالب ایک چادر لے کر آئے تھے اور کچھ جو یا اناج مجھ سے لے کر گئے ہیں، یہ گروی میرے پاس رکھوائیے، یہ چادر میں نے لا کر رکھی ہے. فوراً یہودی سمجھ گیا کہ یہ چادر سے نور نکل رہا ہے. اپنے جتنے بھی قرابت دار تھے، رشتہ دار کو ان کو بلایا، کہ ادھر آؤ. سب آئے، کہا دیکھو اپنی آنکھوں سے کہ چادر فاطمہ سے نور نکل رہا ہے. توجہ کریے گا، چادر فاطمہ سے نور نکل رہا ہے. کہتے ہیں کہ اس قبیلے کے 80 افراد تھے، چادر فاطمہ سے جب نور نکلتا ہوا دیکھا، سب نے کلمہ پڑھ لیا. تو اب اندازہ لگائیے کہ جس کی چادر میں اتنی برکت ہو تو خود اس کے وجود میں کتنی برکت ہوگی. تو بس پتا چلتا ہے کہ جو چیز بھی سیدہ سے منسوب ہو جائے، چادر فاطمہ، تو اس میں برکت آ جاتی ہے. اب تسبیح ہے جو منسوب ہو گئی، تسبیح ہے فاطمہ، تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرو. کہ اب یہ تسبیح نہیں ہے، فقط تسبیح ہے فاطمہ ہے، کیونکہ فاطمہ سے اب منسوب ہو گئی ہے، یہ ذکر کثیر کہلائے گی. بسم پڑھیں مل کر محمد والے محمد. جو چیز بھی منسوب ہو جائے، گرامی یہی نہیں، فقط چادر ہی نہیں، فقط تسبیح ہی نہیں، بلکہ گلوے بند جناب سیدہ کے منسوب ہو گیا. کتنی برکت اس کے اندر، پورا واقعہ آپ کے اذہان عالیہ میں کہ ایک گلو بند دیا ہے سیدہ نے اللہ کی راہ میں. ہوا کیا؟ اتنی برکت اس گلوے بند کی کہ جو بھوکا تھا سیر ہو گیا، لباس مل گیا، مسافر تھا اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا، غلام تھا آزاد ہو گیا. اور اتنی برکت کہ جہاں سے یہ گلوے بند انفاق ہوا تھا اپنے مالک تک واپس پہنچ گیا. صلوات پڑھیں مل کر محمد والے. اب جناب سیدہ کہتے ہیں یہ دین بالکل سائل یمانی، کسائی یمانی کو لے کر آئی. جب کسائی یمانی کو لایا گیا، کہتے ہیں کہ میں نے کسائی یمانی کو جناب رسول خدا پہ ڈال دیا. اب جیسے ہی چادر کو ڈالا، اس کے بعد
جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ یتلألأ کأنہ البدر فی اللیلۃ تمامہ و کمالہ، کہ میں نے یہ دیکھا کہ میرے بابا کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. میرے بابا کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. جملہ کہوں گا، تفصیل آپ کے اذان عالیہ میں ہے. ایک قرآن اور روایت کی صدیقہ ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ رسول کے چہرے سے نور نکلتا ہے. اور ایک تاریخ کی صدیقہ ہے، وہ بھی یہ کہتی ہیں مشہور کہ جو سوئی میری دن میں کھو جاتی تھی، جب رات میں رسول آیا کرتے تھے تو رسول کے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا، جو سوئی دن میں کھو جاتی تھی وہ رات میں مل جاتی تھی. یعنی دونوں صدیقہ یہ کہہ رہی ہیں کہ رسول کے چہرے سے نکلتا ہے نور. قرآن بھی کہتا ہے نور، قرآن نے بھی کہا کہ رسول نور ہے، اللہ بھی نور ہے، رسول بھی نور ہے، اور علی بھی نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک کتاب مبین آئی. اس نور سے مراد پیغمبر کی ذات گرامی. سورہ تغابن کی آیت نمبر 8، فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا. اب اس نور سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کہیں گے وَنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا سے مراد اللہ ہے تو ذکر ہوا فَآمِنُوا بِاللَّهِ. اگر کہیں رسول ورسول ذکر ہوا، لیکن یہ تیسری چیز کا ذکر کیا جائے کہ ایمان لانا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. اس نور سے کیا مراد ہے؟ کہ جس کو ہم نے نازل کیا. تو سورہ نور نے آواز دی کہ نورن علی نور، کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے. کہا ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے، یہ کہاں ہے؟ کہا اب تاریخ کا مطالعہ کرو، اب تاریخ سے پوچھو کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور کہاں ہے. تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ 13 رجب کے بعد خانہ کعبہ کے باہر آ جانا، جب مصطفیٰ کے ہاتھوں پر مرتضیٰ آ جائے تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. اگر پھر بھی کسی کو یقین نہ آئے تو مدینہ کی گلیوں میں آ جانا، رسول کے شانوں پر حسنین ہو تو نور علی نور کی تفسیر ہے. اگر پھر بھی کسی کو یقین نہ آئے تو خانہ کعبہ کے اندر دیکھ لینا، جب بتوں کو توڑنے کے لیے رسول مرتضیٰ کو بلند کرے تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. اگر پھر بھی کسی کو یقین نہ آئے تو حالت سجدے میں دیکھ لینا، رسول کی پشت پر حسین ہو تو نور علی نور کی تفسیر ہے. وَرَسُولِهِ وَنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ کہ جس کو ہم نے نازل کیا. تو سورہ نور نے آواز دی کہ نور علی نور، کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے. کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور کہاں ہے؟ کہ مصطفیٰ کے ہاتھوں پر مرتضیٰ آ جائے تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. اگر پھر بھی کسی کے یقین نہ آئے تو علی کی گود میں دیکھ لینا، فاطمہ کی گود میں حسن و حسین کو دیکھ لینا، نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. اگر پھر بھی کسی کو یقین نہ آئے تو حسین کی گود میں زین العابدین کو دیکھنا، نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. اگر پھر بھی کسی کو یقین نہ آئے تو زین العابدین کی گود میں محمد باقر کو دیکھنا، تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. اگر پھر بھی کسی کو یقین نہ آئے تو محمد باقر کی گود میں جعفر صادق کو دیکھنا، نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. اگر پھر بھی کسی کو یقین نہ آئے تو محمد جعفر صادق کی گود میں امام موسیٰ کاظم کو دیکھنا، تو نور علی نور کی تفسیر موجود ہے. اگر پھر بھی کسی کو یقین نہ آئے تو موسیٰ کاظم کی گود میں علی
रजा को देख लेना जिसके शहर में आप लोग बैठे हुए हैं, तो नूर अला नूर की तफसीर मौजूद है। अगर फिर भी किसी को यकीन ना आए तो अली रजा की गोद में मोहम्मद तकी को देखना, नूर अला नूर की तफसीर मौजूद है। अगर फिर भी किसी को यकीन ना आए तो मोहम्मद तकी की गोद में अली नकी को देखना, नूर अला नूर की तफसीर मौजूद है। अगर फिर भी किसी को यकीन ना आए तो अली नकी की गोद में हसन अस्करी को देखना, नूर अला नूर की तफसीर मौजूद है। अगर फिर भी किसी को यकीन ना आए तो हसन अस्करी की गोद में उसको देखना कि इस्मुहु इस्मी व कुनियतुहु कुनियती व शमाइलुहु शमाइली, उसका नाम मेरा नाम है, उसकी कुनियत मेरी कुनियत है, उसका अखलाक मेरा अखलाक है, उसका किरदार मेरा किरदार है, उसका अंदाजा मेरा अंदाजा है। यही तो वजह है जब आने वाला आएगा तो लोग ये कहेंगे भाई ये मेहदी नहीं, ये तो मोहम्मद उतर कर आ गया। सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले। सारे के सारे नूर हैं, इसलिए अल्लाह के हबीब ने कहा अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि सब में पहले अल्लाह ने जिस नूर को खल्क किया वो मेरा नूर है। खलक़ल्लाहु मिन नूरे वजहे अली इब्न अबी तालिब 70 अल्फ मलकिन, अल्लाह ताला ने अली के चेहरे से जो नूर निकलता है उससे 70,000 मलाइका को खल्क किया। करते क्या है ये मलाइका? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मलाइका करते क्या है? यस्तगफिरूना लहू व लिमुहिब्बीहि इला यौमिल क़यामा, कि ये 70,000 मलाइका का काम ये है कि अली और अली के मुहिब्बों के लिए कयामत तक इस्तगफार करते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सूदे बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा बाबा से बुलंद सलावत। अब इस नूर को मिलाइए कि सैयदा का एक नाम ज़हरा है, नूर निकलता है सैयदा के चेहरे से, और इतना नूर निकलता है कि पूरा मदीना मुनव्वर होकर रह जाता है। और जब जन्नत में ये मुस्कुराएंगे कहा पूरी जन्नत मुनव्वर हो जाएगी। फरिश्ते कहेंगे ये खुदाया ये कैसा नूर है कि जिसकी वजह से पूरी जन्नत मुनव्वर हो गई। कहा कि फातिमा और अली मुस्कुराए। अज़ीज़ानी किराम ये सारे के सारे नूर हैं। दामन मक्का गुंजाइश नहीं, वरना रिवायत लाया था, तुलानी की रिवायत है। फकत ये जिक्र करना है, इशारा करना है ताकि मैं और बात जो वाज़ेह हो जाए कि जब ये सारे के सारे नूर हैं तो आया इन नूरों में कोई कमी और बेशी है? कि रसूल का नूर जो निकल रहा है मसलन तशबीह बहल मुनाकशा नहीं है कि कहा जाए कि रसूल के चेहरे से जो नूर निकलता है वो 1000 वॉट के बराबर है, और अली के चेहरे से जो नूर निकल रहा है वो मसलन 900 वॉट के बराबर है। आइए फर्क पाया जाएगा वहां? नहीं, वहां पर फर्क नहीं है। अव्वलोना मोहम्मद है, औसतोना मोहम्मद है, आखिरोना मोहम्मद है, कुल्लोना मोहम्मद है। मैं इसकी मिसाल दूंगा, ऐसे ही जाऊंगा। और एक हदीस को समझाना है ताकि वाज़ेह हो जाए। बहरहाल आप लोग सब समझे हुए, जो 10 याद किया वो सुना रहा हूं, क्योंकि सारे उलमा कराम और तुल्लाब अजीज बैठे हुए मुझसे बेहतर जानते हैं सारे। दर्स तलबगी है जो बयान कर रहा हूं। शब हिजरत, जब रसूल हिजरत करके गए तो बताइए कि रसूल के बिस्तर पे सोए कौन? जब शब हिजरत और रसूल हिजरत करके गए हैं तो बिस्तर पे सोए कौन? अब बिस्तर पे वो ही सोए कि जितना रसूल के चेहरे से नूर निकलता था
اتنا ہی اس کے چہرے سے بھی نور نکلتا ہو. اگر 19-20 کا بھی فرق ہو گیا تو کفار کو پتہ چل جائے گا. 80 قبیلے کے 80 افراد ننگی تلواریں لیے ہوئے ہیں, رسول کے خون کے پیاسے ہیں. اگر پتہ چل جاتا ہے کہ رسول جا رہے ہیں فوراً قتل کر دیں. اب سونے والا سو جائے اور جانے والا چلا جائے اور کفار کو پتہ بھی نہ چلے. نور میں کمی نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ رسول گئے اور رسول کے بستر پر نہ سونے والا سویا. رسول کے بستر پر نہ سونے والا سویا اور ساری رات کفار کو پتہ نہ چلا کہ محمد سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب کا لال 3 حجابوں میں چھپا ہوا تھا. ابو طالب کا لال 3 حجابوں میں چھپا ہوا تھا. ایک تاریخ کا پردہ تھا, ایک دیوار کا پردہ تھا, ایک چادر کا پردہ تھا. تاریخ چٹی, دیوار کو پھلانگا, چادر کو ہٹایا تو علی سمجھ میں آیا. تاریخ چٹی, دیوار کو پھلانگا, چادر کو ہٹایا تو علی سمجھ میں آیا. تو سمجھ میں آ گیا. جب تک علی 3 حجابوں میں رہیں گے علی سمجھ میں نہیں آئے گا. ان 3 حجابوں کو ہٹا دو علی سمجھ میں آ جائے گا. سلوات پڑھیں نا مل کر محمد علیہ وسلم. 3 حجاب ہٹے علی سمجھ میں آ گیا. عزیزان کرام اب حدیث سمجھ میں آ گئی کہ انا و علی من نور واحد, کہ میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں. 2 نور کے 2 حصے نہیں کہا, ایک نور کے 2 حصے ہیں. یعنی کیا ایک نور سے ہم مشتق ہوئے ہیں. جتنا نور مجھ رسول میں ہے اتنا ہی نور علی میں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اب اس کی مثال میں بچوں کے لیے, یہاں پہ 3 ایپل رکھے ہوئے, سیب رکھے ہوئے ہیں. میں نے ایک کاٹا اور بچے کو دیا کہ بیٹا بتاؤ یہ سیب کیسا ہے. کا قبلہ بہت میٹھا ہے. میں نے دوسرا سیب اٹھایا, اس کو کاٹا, بتاؤ اس کا ذائقہ کیسا ہے. کا قبلہ تھوڑا سا کھٹا ہے. ہم نے تیسرا سیب اٹھایا, اس میں سے ایک پیس لیا, کہ ہم نے اب ہمیں بتائیے کیا ذائقہ اس کا. قبلہ یہ تو بہت ہی میٹھا ہے. اسی میں سے ایک اور پیس لیا, اب اس کا ذائقہ بتاؤ. قبلہ 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے. کیوں بیٹا؟ جب پہلے ایک دیا تھا کا میٹھا, دوسرا دیا کھٹا, اب جو 2 پیس دیے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے. کا قبلہ وجہ یہ ہے پہلے 2 ماہیتیں تھیں, 2 سیب تھے, 2 پیس تھے, اب ایک سیب کے 2 پیس ہیں, اس لیے فرق نہیں ہے. تو اللہ کے حبیب نے کیا کہا انا و علی من نور واحد, کہ میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں. یعنی میرا نور اور علی کا نور ایک ہی ذات سے مشتق ہوا ہے, اس لیے فرق نہیں ہے. اس لیے یہ سارے کے سارے وہیں سے مشتق ہوئے ہیں, وہیں سے نکلے ہیں. اور جب ان کی عظمت اتنی ہے کہ جس کے احترام میں رسول اٹھ جاتے ہیں, اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں, اور رسول نے قدم قدم پر ان کے فضائل کو بیان کیا ہے, تو رسول کا دل کتنا شاید مطمئن ہو کہ میں جب جاؤں گا تو میرے بعد میری اکلوتی بیٹی سے یہ کیسے پیش آئیں گے. تو شب شہادت ہونا تو یہی چاہیے تھا. کل عرض کیا تھا کہ جب رسول اس دنیا سے گئے, وہاں تھے سیدہ کے دروازے پر, سیدہ بڑا افسوس ہوا. لیکن
عجیب انداز دیا امت نے کہ یتیموں کے ساتھ کیسے سلوک کیا ہے. سیدہ رسول کی رحلت کے بعد دربار میں گئی. ابھی برادر نے شعر پڑھا, مجھے جھوٹا نہ کہو. آپ خود اندازہ کیجئے کہ آپ عالم ہیں, کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی آپ پر تہمت لگائے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی کہ میں ایک عالم ہو کر مجھ پر اتنی بڑی تہمت. تو آپ کہیں جو کہنا بھائی کہہ لے, لیکن یہ تہمت مجھ پہ نہ لگا. جب سیدہ دربار میں گئی نا عزاداروں, یقیناً وہ سیدہ کو ماحول یاد آیا ہوگا کہ جب میں دربار میں آتی تھی میرا بابا کھڑا ہو جاتا تھا. استقبال کیا کرتا, میرے ہاتھوں کو چومتا, اپنی جگہ مجھے بٹھایا کرتا. لیکن سیدہ کئی گھنٹے کھڑی رہی. جا کر لغت میں معنی دیکھنا, میں تفصیل سے معنی بیان نہیں کروں گا. جب دربار سے کچھ لکھا ہوا لے کر آئی نا سیدہ, تو راستے میں ایک ظالم ملا. کہاں سے آ رہی ہو؟ دربار سے. کیوں گئی تھی؟ کہ اپنا حق لینے. کیا ہوا؟ دے دیا. کہ سیدہ یہ ہمیں دو. سیدہ نے منع کیا. اب روایت کہتی ہے رفسہا بالرجل, رفسہ کا معنی دیکھنا جا کر. رفسہ کہتے کس کو ہے؟ اس ظالم نے اپنے پیر میں بیان نہیں کر سکتا, اس ظالم نے سیدہ کے سینے پر لات ثم لطمہا. اب جا کے لطمہ کا معنی دیکھنا کہ لطمہ کہتے کس کو ہے. ایسا تماچا مارنا کہ جس سے کان کے بندے ٹوٹ کر زمین پر گرے. خدا لعنت کرے سیدہ کے قاتلوں کو. پھر کہتے ہیں کہ سیدہ اپنی موت مر گئی. کیا ایک باپردہ بیوی کے لیے دربار میں کھڑا ہو جانا کم ہے موت سے؟ جزاکم ربکم عزادارو. جب کی آوازیں بلند ہو گئی, آنکھوں میں آنسو آ گئے, تمام ہو گئی. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. ہاں عزادارو, سیدہ گھر آئی, لیکن کتنی لوگ بیوی نے تکالیف برداشت کی. علی کو نہیں کہا, علی کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ ہوا کیا. بس وہ وقت آ جاتا ہے سیدہ کے دروازے پر آگ لے کر آ گئے. جب آگ لے کر آئے تو علی کو باہر نکالو. سیدہ نے کہا اگر علی کو باہر نہ نکالا تو کیا ہوگا؟ اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. تو کہنے والے نے کہا اس گھر میں حسنین بھی رہتے ہیں, فاطمہ بھی رہتی ہیں, اگر رہتے ہیں علی کو باہر نکالے. سیدہ نے کہا علی باہر نہیں آئیں گے. حضرت ظالم نے حکم دیا کہ دروازے کو آگ لگا دو. حضرت اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اب وہ دروازہ جس پر کائنات کا رسول رک جایا کرتا تھا, سلام کیا کرتا تھا, آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتا تھا, کیا وہ جلانے کے قابل تھا؟ اگر شاید دروازہ جلا دیا جاتا تو ہم شاید اتنا گریہ نہ کرتے, لیکن یہ جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے اوپر گرا دیا. اگر اس دروازے کا گرنا تھا, در و دیوار کے درمیان سیدہ آ گئی. اگر در و دیوار کے درمیان سیدہ کا آنا تھا, دروازے کی کیلیں سیدہ کے سینے میں پیوستہ ہوئی. محسن شہید ہو گئے, پتلیاں ٹوٹ گئی, علی کی گردن میں رسی باندھ کر کشا کشا لے جایا گیا. ایک مرتبہ سیدہ
اہل منبر ہیں تہران میں مسائب پڑھ رہے تھے، اور مسائب جب انہوں نے پڑھے نا، اور مسائب میں انہوں نے پڑھا کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اور مسائب پڑھنے کے بعد اتر آئے، سب خاموش ہو گئے، لیکن ایک شخص بہت گریہ کر رہا تھا۔ اگر انصاری قریب گئے، اس کو گلے سے سینے سے لگایا، کہا خاموش ہو جاؤ کہ کون سے ایسے میں نے مسائب پڑھے ہیں جس کی وجہ سے تم اتنا گریہ کر رہے ہو؟ اس نے کہا آغا میں ڈاکٹر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، آپ نے مسائب میں پڑھا کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اگر کسی کی ایک ہڈی ٹوٹ جائے تو مجھے پتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ نے پڑھا کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، عزیزانو کسی کے پسلی میں درد ہونا تو اس کو پتا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ نہ جانے رسول کی رحلت کے بعد سیدہ 75 دن یا 95 دن کتنی مصیبتیں برداشت کرتی رہی۔ صبت علیہ مصائب اللہ انہا صبت علیہ مثلنا علیہ کے بسیے پڑھتی رہی۔ ہاں دارو، لیکن علی کو نہیں بتایا کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، علی کو نہیں بتایا کہ میرے سینے پہ لات ماری ہے، علی کو نہیں بتایا میرے تماچے مارے ہیں، یہ سارے غم سیدہ خود برداشت کر رہی ہے، لیکن سیدہ ایک وصیت کر رہی ہے، یا علی غسلنی فی اللیل، یا علی کفنی فی اللیل، یا علی دفنی فی اللیل۔ اے علی رات میں غسل دینا، اے علی رات میں حنوط دینا، اے علی رات میں جنازہ اٹھانا۔ اے علی دیکھو جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے نا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک پیغام سیدوں کے لیے چھوڑ کے گئی ہے، اپنے چاہنے والوں کے لیے چھوڑ کے گئی ہے۔ اے علی میرے بیٹوں کو میرا سلام، میرے بیٹوں کو میرا سلام کہتے نا۔ آج اگر اب اتنا حق تو ہمارا بھی بنتا ہے نا کہ جب ایام فاطمی آئے تو تجدید عہد کرے، اے بی بی آپ کتنی مظلومہ ہے کہ ہم مصائب میں بھی آپ کے قاتلوں کا نام نہیں لے سکتے، کتنی مظلومہ ہے، سب کے قاتل کو بیان کر لے لیکن سیدہ کے قاتل کا نام نہیں لے سکتے۔ ہاں دادارو غسل رات کی تاریکی میں کیا فلسفہ ہے سمجھ میں نہیں آیا، جب لیکن علی نے سیدہ کی وصیت پر عمل کیا نا اور رات کی تاریکی میں غسل دیا، کا رونا نہیں ہے کسی کو پتہ نہ چل جائے، لیکن یہ جو صابر امام غسل دے رہا تھا، غسل دیتے دیتے جب علی کا ہاتھ سیدہ کی پسلیوں پر پڑا تو یہ صابر امام برداشت نہ کر سکا، دیوار پر سر رکھ کر گریہ کرنے لگا۔ ازادار ایک مرتبہ قریب نے کہا مولا آپ تو اب ہمیں منع کر رہے تھے کہ گریہ نہ کرنا، یہ آپ کا گریہ کیسے؟ ایک مرتبہ کہا سیدہ کی مظلومیت پر رو رہا ہوں، ارے سیدہ کی مظلومیت جزاک خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، سبحان اللہ بہلے میں۔ ہاں زیادہ سیدہ کے مسائب ہیں، وہ مسائب کہ جو پروردگار عالم واسطہ رد نہیں کرتا۔ پکار کا تو دیکھیے کہیے خدایا تجھے سیدہ کی شکستہ پہلو کا واسطہ ہے، جو یہاں پر بیٹھے ہوں گے جو حاجتیں لے کر آئے نا حاجتوں کو پورا فرما۔ حاضر دارو غسل دیا، غسل دینے کے بعد حنوط دینے کے بعد کفن بنایا، کفن پہنانے کے بعد جنازہ تیار ہو گیا۔ پہلی مجلس میں برادر نے پڑھے مسائل، تابوت تیار کرایا پہلی مرتبہ سیدہ نے۔ یا علی جیسے یہ جنازہ لے کر جاتے ہیں نا سیدہ کو پسند نہیں ہے، ایک تابوت مرنے کے بعد بھی سیدہ کو حجاب کا اتنا خیال ہے، اور تابوت تیار کرایا گیا، سیدہ کو لٹھایا گیا، آخری مرحلہ آ گیا، بچوں ماں کا آخری دیدار کر۔ ہمارے ہاں بھی رسم ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے، بس آخر جملہ مصائب کا
جب جنازہ تیار ہو جاتا بچوں کو بلایا جاتا، آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر۔ زینب اور ام کلثوم آگے بڑھی۔ مصائب پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن جس کی ماں فاطمہ ہو، وہ اس دنیا سے جا رہی ہو، رخصت ہو رہی ہو، وہ اولاد جانتی ہے کہ کس طریقے سے ماں کو الوداع کیا ہوگا۔ حضرت حسنین کو بلایا، لیکن حسنین آگے نہیں بڑھے۔ آگے جواد شان جوادی لکھتے ہیں پارٹیوں کی طرف آ کر کھڑے ہو گئے، اور آنے کے بعد حسین نے کہا ماں ابھی آپ نانا سے ملاقات کریں گے تو میرا آخری سلام، میرا سلام کہہ دیجیے گا، اور یہ کیا کر کہیے گا کہ میں حسین کو تنہا اور غریب چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ حضرت غربت کا نام سننا تھا کہ ایک مرتبہ بندے کفن فاطمہ ٹوٹے، دو ہاتھ برآمد ہوئے، یا بنیا الیہ الیہ، آ بیٹے میرے سینے سے لگ جا۔ حضرت حسین آگے بڑھے، ماں کے سینے پر گرے، حضرت ماں بیٹے نے گریا کیا، ملک اعلیٰ میں گریا ہونے لگا۔ حاطب کی آواز آئی یا علی یا علی، حسین کو ماں کے سینے سے جدا کرو، میری مخلوق میرے ملائکہ گریا کر رہے ہیں۔ حضرت علی آگے بڑھے، دستے شفقت پدری پھیرا، حسین کو ماں کے سینے سے جدا کیا۔ میں کہوں گا مولا بڑے خوش نصیب ہے، ماں کا سینہ ہے، باپ جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن مولا سن 61 ہجری آپ کا سینہ ایک 4 سالہ بچی آپ کے سینے میں شیو سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون